السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لائی ہوں۔ تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو چلیے آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں بھی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہسپتال کے مردہ گھر میں کئی ایسے راز چھپے ہیں جنہیں آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا، جس کے ایک پار موت اور دوسری طرف زندگی ہے۔ میں کئی سال پہلے ایک پرائیویٹ ہسپتال کی نائٹ شفٹ میں کام کیا کرتا تھا۔ میرا کام بہت بورنگ تھا۔ پوری رات سیکیورٹی روم میں بیٹھ کر CCTV کیمرے سے ہسپتال کے لیب پر نظر رکھنی ہوتی تھی۔ شاید وہاں کوئی قیمتی کیمیکلز رکھے ہوئے تھے، اس لیے اس جگہ کیمرے لگائے گئے تھے۔ میرے روم کے کچھ فاصلے پر ہی ہسپتال کا مردہ گھر تھا۔ وہاں مردوں کو فریز کرنے سے پہلے ایک دن نارمل ٹیمپریچر پر رکھا جاتا تھا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی یہ مجھے نہیں معلوم۔ مردہ گھر کو سینیٹائز کرنے کے لیے وہاں آٹومیٹک دروازے لگائے گئے تھے۔ ان دروازوں کے سامنے سے جو بھی گزرتا تھا وہ دروازے خود ہی کھل جاتے تھے۔ تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے کہ اچانک مردہ گھر کا دروازہ خود ہی کھل کر بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اسٹاف سے کوئی وہاں سے گیا ہو۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اب میرا پورا دھیان کیمرے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد مردہ گھر کا دروازہ پھر سے کھلا اور بہت تیز ہوا چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے ساتھ ایک اور کو بوائے ہوتا تھا، لیکن آج وہ کسی وجہ سے کام پر نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے کیمرے کی طرف دیکھا تو وہ دروازہ ابھی تک بند نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا دروازہ اٹک گیا ہے شاید۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور مردہ گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازے کے سامنے کئی بار اپنا ہاتھ لہرایا کہ شاید وہ دروازہ بند ہو جائے، لیکن نہیں، وہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ پھر اچانک مجھے ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ آواز مریضوں کے وارڈ سے آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا کہ شاید اسٹاف میں سے کوئی نرس آ جائے، لیکن نہیں، کوئی بھی نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد اس لڑکی کے پھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں اندر گیا تو وہاں تقریباً 16 یا 17 سال کی لڑکی بیڈ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی سامنے بنی کھڑکی کو مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ پھر اچانک میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس کمرے میں۔ میں کھڑکی کی طرف گیا اور وہاں دیکھنے لگا، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، تم پریشان نہیں ہو، وہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے سیکیورٹی روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے اس لڑکی کے پھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں دوبارہ اس کے کمرے میں گیا تو وہ لڑکی اسی کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، وہ آدمی ابھی بھی وہیں کھڑا ہے، اس کے ماتھے اور سینے میں گولی لگی ہوئی ہے اور اس نے اپنے ایک کان میں بالی پہنی ہوئی ہے۔ مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا ہے، مجھے کسی دوسرے روم میں شفٹ کر دو پلیز۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر کہنے لگا، لڑکی وہاں کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں نرس سے بات کرتا ہوں، اگر کوئی کمرہ خالی ہوا تو وہ تمہیں وہاں شفٹ کر دے گی۔ اسے یہ کہہ کر میں باہر چلا آیا اور نرس کو ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں ایک نرس نظر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ روم نمبر 13 کا مریض کب سے چیخ رہا ہے، کیا تمہیں آواز نہیں آتی؟ اس نرس نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہو، روم نمبر 13 تو خالی ہے،
وہاں کوئی مریض ہے ہی نہیں، تمہیں شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ اس نرس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے مردہ گھر لے گئی۔ وہاں 2 لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک لاش پر سے کپڑا ہٹایا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ اسی لڑکی کی لاش تھی جس سے میں باتیں کر رہا تھا، جو مجھے کہہ رہی تھی کہ میرا کمرہ شفٹ کر دو۔ اس نرس نے بتایا کہ یہ لڑکی کینسر کی مریضہ تھی اور کل ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔ میری حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ میری نظر ایک اور وہاں رکھی ہوئی لاش پر پڑی۔ میں نے اس نرس سے پوچھا یہ کس کی لاش ہے؟ تو اس نے اس لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اسی آدمی کی لاش تھی جس سے وہ لڑکی ڈر رہی تھی۔ اس کے ماتھے اور سینے پر گولی لگی ہوئی تھی اور اس نے کان میں ایک بالی بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس نرس نے مجھے بتایا کہ اسے کسی نے مار دیا تھا، سنا ہے یہ کالا جادو کرتا تھا۔ میں نے نرس سے کہا کہ پلیز تم اس آدمی کی لاش کو اس لڑکی کی لاش سے دور کر دو، مجھے لگتا ہے کہ یہی اس کے لیے ٹھیک ہوگا۔ اس نرس نے اس آدمی کی لاش کو کافی دور ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ پھر جب کمرے سے میں باہر نکلا تو مردہ گھر کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید وہ لڑکی یہی چاہتی تھی کہ اس آدمی کی لاش کو اس لڑکی سے دور کر دیا جائے۔ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا دروازہ موجود ہے جہاں سے اس دنیا کے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ تو آپ کو آج کی میری یہ سٹوری کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی فرینڈ یا عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی ہارر واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ سٹوریز لا سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔